بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری آف سیل تھیوری۔ سیل تھیوری کیسے بنی، کن کن سائنٹسٹ کی کون کون سی کنٹریبیوشن نے مل کر ایک سیل تھیوری کو بنایا۔ بیسیکلی جو سیل تھیوری ہے اس کے 3 مین پوائنٹس ہیں جن کی بنا پر یہ سیل تھیوری کریٹ ہوئی۔ نمبر 1 کہ جو تمام جاندار ہیں نا وہ ایک یا ایک سے زائد سیل کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں۔ آل دی آرگنیزم آر کمپوزڈ آف 1 اور مور سیل۔ نمبر 2 سیل سب سے چھوٹی زندہ چیزیں ہیں اور یہ تمام جانداروں کی بنیادی اکائی ہیں۔ سیل آر دی اسمالسٹ لیونگ تھنگس، دا بیسک یونٹ آف آرگنائزیشن آف آل دی آرگنیزم۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ سیل صرف پہلے سے موجود سیل سے ہی بنتے ہیں۔ سیل ایریز اونلی بائی دی ڈویژن ان پریویسلی ایگزسٹنگ سیلس۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان سائنٹسٹ کی جنہوں نے سیل تھیوری میں اپنی اپنی کنٹریبیوشن کی۔ سب سے پہلے گریکس ہی وہ تھے جنہوں نے سیل تھیوری کے اوپر اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا، اس کو آرگنائز کیا اور انہوں نے نیچرل ورلڈ کے اوپر اپنی آبزرویشن پیش کی تھی۔ سب سے پہلے ہم ایرسٹوٹل کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا آئیڈیا دیا کہ یہ جو تمام پلانٹ اور اینیمل ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایرسٹوٹل نے یہ بول تو دیا کہ تمام جانور اور پودے آپس میں کسی نہ کسی حد تک ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس خیال نے ایک سوال پیدا کیا کہ کیا ساخت کی کوئی ایسی بنیادی اکائی ہے جو تمام جانداروں میں مشترک ہو؟ Is there a fundamental unit of structure shared by all the organism؟ 17 سنچری سے قبل تک، جب تک کہ مائکروسکوپ بھی نہیں بنی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ساخت کی کوئی بنیادی اکائی ہے جو تمام جانداروں میں مشترک ہو، جو آپس میں ریلیٹ کرتی ہو، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر سب سے پہلے سائنٹسٹ تھے، برٹش سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا رابرٹ ہک۔ انہوں نے اپنی ہی بنائی ہوئی مائکروسکوپ یوز کی تھی کیونکہ 17 سنچری سے قبل تک کوئی مائکروسکوپ نہیں بنی تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ مائکروسکوپ ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ہی بنائی ہوئی مائکروسکوپ کے انڈر کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، لکڑی کا ٹکڑا لے کے انہوں نے اس کی ایک باریک سی لیئر کاٹ لی، ایک باریک سی کاش لے لی اور انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ شہد کی مکھیوں کے چھتر کی طرح ان میں خالی خانے ہیں اور اس نے ان کو نام دیا تھا سیلولائی کا۔ He observed a honeycomb of tiny empty compartment. He called the compartment in cork as the celluli۔ بعد میں یہ جو ٹرم ہے سیلولائی پھر سیل میں چینج ہو گئی۔ بعد میں ایک اور سائنٹسٹ جن کا نام ہے اینٹونی وان لیون ہوک، انہوں نے فرسٹ لیونگ سیل کو آبزرو کیا تھا۔ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی آبزرویشن دی تھی پونڈ واٹر کے اوپر، تالاب کے پانی کے اوپر۔ انہوں نے تالاب کے پانی کا ایک قطرہ لے کر انہوں نے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا۔ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنے کے بعد ان کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ زندہ جانور بھی ہیں، زندہ لیونگ آرگنیزم بھی ہیں جن کو اس نے نام دیا تھا اینیملیکیولس۔ پھر 1.5 صدی تک کسی بھی بایولوجسٹ نے سیل کی اہمیت کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا۔ بعد میں جین بپٹسٹ ڈی لیمارک نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس نے یہ بولا کہ جسم میں زندگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے حصے سیلز پر مشتمل نہ ہوں یا پھر ان کو سیلز نے نہ بنایا ہو۔ He said nobody can have life if its parts are not cellular tissue or are not formed by the cellular tissues۔ رابرٹ براؤن نے پھر پلانٹ کے سیل میں نیوکلیس کو پھر ڈسکور کیا تھا۔ بعد میں 2 بوٹینسٹ تھے، میتھیاس شلائڈن اور تھیوڈر شوان۔ انہوں نے جو اپنا نظریہ پیش کیا اس میں یہ بولا کہ جانوروں کے ٹیشو انفرادی سیل کے بنے ہوتے ہیں۔ They reported that all animal tissues are also composed of individual cells۔ بعد میں روڈولف ورچو نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا جس میں اس نے کہا تھا اومنس سیلولا ای سیلولائی۔ یہ ایک جرمن لینگویج ہے جس کا مطلب ہے کہ تمام زندہ سیل پہلے سے موجود سیل سے ہی مل کر بنتے ہیں۔ He proposed that all living cell arise from the pre-existing cells۔ بعد میں لوئس پاسچر نے اپنے ایکسپیریمنٹ کیے۔ اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ کیا یہ جو بندہ کہہ رہا ہے، روڈولف ورچو نے بولا ہے کہ تمام زندہ سیلز
پہلے سے موجود سیل سے مل کر بنے ہیں۔ اس نے اس کی کھوج لگانا شروع کر دی کہ کیا یہ واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے اس بات کو پروف بھی کر دیا کہ واقعی تمام زندہ سیل پہلے سے موجود سیل سے مل کر بنتے ہیں۔ یہ وہ 3 مین پوائنٹس تھے اور سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن تھی جنہوں نے سیل تھیوری کو بنایا۔ اب ہم چلتے ہیں سب سیلولر اور اے سیلولر پارٹیکلز کی طرف کہ یہ ایکچولی ہوتے کیا ہیں۔ دنیا میں بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو جاندار اور بے جان کے مابین تصور کی جاتی ہیں۔ نہ تو وہ پراپر طور پہ لیونگ ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ پراپر طور پہ نان لیونگ ہوتی ہیں، ان کو ان کے درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل میں آتا ہے وائرس۔ اب وائرس کیا ہے؟ وائرس از اے پارٹیکل کنسسٹنگ آف سنگل DNA اور RNA سراؤنڈیڈ بائی اے پروٹین کوٹ۔ اگر ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو یہ پروٹین کا بنا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پروٹین کی ایک لیئر ہوتی ہے اور اس لیئر کے اندر ہی اس کا جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم RNA یا پھر DNA بولتے ہیں۔ If we talk about their type, so they consist only 2 type. Number 1, prion. Number 2, viroid. جو prion ہوتے ہیں یہ صرف پروٹین کے اوپر کنسسٹ کرتے ہیں اور جبکہ یہ جو viroid ہوتی ہیں یہ RNA کے اوپر کنسسٹ کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے سب سیلولر اور اے سیلولر پارٹیکل کی، جس میں ہم نے اگزامپل لی تھی وائرس کی۔ اب وائرس کو کیسے لیونگ اور نان لیونگ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ اگر یہ باڈی کے اندر ہو تو یہ ایک انفیکشس پارٹیکل ہوتا ہے اور جانداروں کے جسم میں یہ ہوتے ہیں ہوسٹ کی شکل میں، اور جب یہ جانداروں کے جسم میں ہوتے ہیں تو یہ اپنی تعداد کو بڑھاتے رہتے ہیں اور اپنی جو کریکٹر ہیں جینیٹک کریکٹر وہ ایک سے دوسرے میں وہ کنورٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو تھی اس کی لیونگ پراپرٹی کہ یہ لیونگ ہے۔ اور اگر اب ہم بات کریں نان لیونگ کی، اگر یہ انسانی جسم کے باہر ہو تو یہ جاندار سالڈ کرسٹل کی شیپ میں ہوتے ہیں، بے جان شکل میں ہوتے ہیں، مین کہ نہ تو یہ پراپرلی لیونگ ہیں نہ ہی یہ پراپرلی نان لیونگ ہے۔ سو وی کالڈ اٹ سب سیلولر اور اے سیلولر پارٹیکلس۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ رکھیے گا اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔